جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، آج ریمنڈ ڈیوس کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے آپ کو خدمت دی ہے۔ سامنے کے طور پہ نہ دیکھو کچھ بک چاہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے جماعت اسلامی پچھلے کئی ہفتوں سے میدان عمل میں ہے۔ ہم نے اس موضوع پر صرف لاہور ہی میں نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر دھرنا بھی دیا ہے، ریلیاں بھی نکالی ہیں، بڑے پیمانے پر مقتولین کے ورثاء سے رابطہ بھی رکھا ہے، اور آپ کے سامنے بھی وہ پیش ہوئے ہیں ہمارے ہی آسپسز میں۔ اور اس تمام معاملات میں پوری قوم میں یکسوئی پائی گئی ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور اگر چند ہفتے اس میں ڈیلے ہوا ہے کہ اس کو فرار کرانے میں حکومت جو اس وقت کامیاب ہوئی ہے، تو یہ ڈیلیڈ پروسیس ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ پاکستان کے عوام غصے سے بکھرے ہوئے سڑکوں پر موجود تھے اور مسلسل اس کے خلاف، اس کے رویوں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ لیکن جس طرح اس کی رہائی کو ممکن بنایا گیا ہے اور اس کو فرار کرا دیا گیا ہے اور افغانستان پہنچا دیا گیا ہے، یہ بہت ہی دلدوز داستان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3-4 پہلوؤں پر 1 2 3 کر کے بات ہونی چاہیے۔ اس وقت یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے دیت کو وصول کر کے یا خوں بہا لینے کے نتیجے میں یہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مقتولین کے ورثاء کے جو وکیل تھے ان کو عدالت میں نہیں جانے دیا گیا۔ عین ممکن ہے وہ تھوڑی دیر میں یہاں پر پہنچ بھی جائیں تاکہ وہ خود یہ بات بتائیں۔ جو پہلے دن سے اس مقدمے کی وکالت کر رہے تھے، جو تمام معاملات میں ان تھے، اور جو آپ کے سامنے جب لوگ پیش ہوئے تھے اس وقت بھی وہ یہاں پر تشریف فرما تھے، ان کو سرے سے آؤٹ کلاس کیا گیا اور ایک مصنوعی وکالت نامے سے سارا کام چلایا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود جو مقتولین کے ورثاء ہیں ان کی طرف سے بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ بات واضح اور دو ٹوک انداز میں آئی ہے کہ ہم پر جبر اور دباؤ کے ذریعے جو بھی کیا جائے، لیکن دیت لینے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور ہم میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے گھروں پہ رات کو ہی تالے پڑ گئے تھے اور رات کو ہی ان کو اٹھا کر لے جایا گیا تھا۔ لیکن تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ ایشو اصل میں دیت نہیں ہے بلکہ ریاست کا ایشو ہے۔ ریاست اس میں سب سے بڑی فریق ہے، یعنی اسٹیٹ جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ اس لیے کہ ایک شخص کہ جس نے 2 آدمیوں کو قتل کیا تھا وہ غیر ملکی تھا، وہ سفارتکار اپنے آپ کو کہتا تھا، وہ انڈیمنٹی کا طلبگار تھا۔ پھر یہ کہ اس کے پاس سے جو اسلحہ نکلا ہے وہ ممنوع اسلحہ تھا، ناجائز اسلحہ تھا، ان لائسنسڈ اسلحہ تھا۔ اس اسلحے کو اس نے استعمال کیا۔ پھر اس کے پاس جو دستاویزیں نکلی ہیں، جو تصویریں نکلی ہیں، وہ واضح طور پر بتا رہی تھیں کہ بہت بڑا نیٹ ورک یہاں پر وہ چلا رہا تھا، یعنی اس پر جاسوسی کا بھی مقدمہ چلنا چاہیے، ان لائسنسڈ اور ممنوع اسلحے کو لے کر چلنے اور استعمال کرنے کا مقدمہ بھی ہونا چاہیے، اور پورے سوسائٹی کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا مقدمہ بھی، اور ظاہر ریاست کو اس کا مدعی ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر دیت کے نتیجے میں فی الواقع کوئی کام ہوتا بھی جو نہیں ہوا ہے تو بھی ریاست کا یہ فرض تھا اور ذمہ داری تھی کہ وہ اس معاملے میں انٹرسٹ لے۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ صوبہ پنجاب کی حکومت ہو یا مرکز کی حکومت ہو، دونوں شریک جرم ہیں، برابر کے شریک ہیں، اور پنجاب کی قیادت تو اس وقت ملک سے باہر چلی گئی ہے چند گھنٹوں کے لیے۔ شہباز شریف بھی نہیں ہے، نواز شریف بھی نہیں ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کس کو رپورٹ دینے گئے ہیں، کس کو اپیز کرنے گئے ہیں، اور اس فیصلے کو کرنے کے شواہد موجود ہیں، اس میں وہ کتنا شریک ہے۔ پہلی بات اس میں بھی یہ ہے کہ وہ جو الٹی سمت سے گاڑی آئی تھی اور اس نے ایک موٹر سائیکلسٹ کو، عباد الرحمان کو کچل دیا تھا، اس کے باوجود اس کے اوپر سے وہ چلی اور رواں دواں تھی، اور وہ ریمنڈ ڈیوس کی اعانت کے لیے، مدد کے لیے آئی تھی، اس کے اہلکاروں کو جو امریکی تھے گرفتار نہیں کیا گیا، کوئی FIR ان کے خلاف نہیں کاٹی گئی۔ پنجاب کی حکومت ذمہ دار ہے۔ اس گاڑی کو تحویل میں نہیں لیا گیا، پنجاب کی حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مرکز کو خط لکھا تھا تو میڈیا میں کیوں نہیں آیا وہ خط؟ اس پر وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس کیوں نہیں کی؟ ان کی ایک پارٹی ہے، اس پارٹی نے پورے ملک کے اندر مرکز کے خلاف مہم شروع کی ہوئی ہے
کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے خط کا کوئی ذکر ہونا چاہیے، کہیں انہوں نے مرکز کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا. یہ سب فریق ہیں اس پورے معاملے میں، ایک دوسرے کے ساجی ہیں، اور انہوں نے مل کر عملاً اس مجرم کو جو قوم کا بھی مجرم تھا اور ملک کا بھی ریاست کا بھی مجرم تھا اس کو بھگانے میں اور اس کو ریلیف دینے میں سارا کام کیا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام پہلوؤں سے اب مسئلہ آئے گا بعد میں، یعنی جس طرح اگر ان کے ذہن کلیئر تھے تو کتنی خاموشی کے ساتھ اور سازشی لہجے کے لب و لہجے میں اور طریقے پیرائے میں جس طرح جہاز کھڑا رہا، اس کو یہ معاملہ کیا گیا، لوگوں کو راتی کو گرفتار کر لیا گیا، جبر کے اندر رکھا گیا. یہ تمام شواہد اس بات کے موجود ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑنے کی بالکل ابتدائی سے کوششیں تھیں، اور جو دباؤ امریکی صدر نے، ان کی وزیر خارجہ نے اور ان کے سفارتکار جو یہاں بار بار آتے رہے، دباؤ ان کی طرف سے ڈالا گیا تھا. حکومت پہلے ہی دن اس کو قبول کر چکی تھی، لیکن کیونکہ معاشرے کے اندر ایک پریشر تھا، ایک دباؤ تھا، سلوگن مانگرنگ تھی اور بڑے پیمانے پر ایجیٹیشن تھا، اس لیے ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. لیکن اب انہوں نے یہ کام کر دیا ہے. تو ہم نے اس وقت بھی اپیل کی ہے، پورے ملک میں اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں، خواتین نے بھی مظاہرے کیے ہیں، لیکن ہم کل کے لیے بالخصوص کہتے ہیں کہ پورے ملک کے عوام اس معاملے میں آگے نکلیں. ہم خود انشاءاللہ سڑکوں پر ہوں گے، ہر جگہ عوام کے ساتھ موجود ہوں گے. یہ ہماری آزادی کا معاملہ ہے، یہ ہماری خود مختاری کا معاملہ ہے. یہ انڈیپینڈنٹلی ہمارے اپنے فیصلے خود کرنے یا یہ کہ ہمارے فیصلے امریکہ کرے گا، اس سوال کو اٹھانا تھا. اور عملاً ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس بار یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے اور ہمارے فیصلے ہم خود کریں گے، اپنی حکمتوں کے لحاظ سے بھی، اپنے قانون کے اعتبار سے بھی اور اپنے آئین کے لحاظ سے بھی. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس پورے دائرے کے اندر رہتے ہوئے حکومت نے نہ صرف یہ کہ مجرمانہ غفلت کا ثبوت دیا ہے، بلکہ یہ امریکی غلاموں کی جو انجمن ہے اور اس وقت حکمران ہے، انہوں نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ یہ IMF کے بھی غلام ہے اور امریکہ کے چھوٹے سے چھوٹے اہلکار اور ان کے سفارتکاروں کے بھی غلام ہیں. تو پورے ملک کو اس پر سراپا احتجاج ہونا چاہیے، اور لوگ ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو منظم کریں گے اور بڑے پیمانے پر یہ تحریک لے کر چلیں گے. یہ جو اطلاع آئی تھی کہ ISI میں اور CIA کے درمیان مفاہمت ہو گئی، میرا نزدیک یہ اسی ریکنسیلیشن کا نتیجہ ہے. ریکنسیلیشن نے ہماری جان لے لی ہے. پہلے سیاسی سطح پر ریکنسیلیشن ہوئی نواز شریف اور زرداری کے درمیان اور پارٹیوں کے درمیان. 3 سال سے ہم اس ریکنسیلیشن کو بھگت رہے ہیں، اس لیے کہ اس ریکنسیلیشن کا فائدہ حکمرانوں کا ہے، عوام کو سوائے مہنگائی کے، بے روزگاری کے، لاقانونیت کے، ٹارگٹ کلنگ کے کچھ نہیں ملا. اب یہ CIA اور ISI کے درمیان جو ریکنسیلیشن ہے، اس ریکنسیلیشن نے ایک قوم کے مجرم کو اور ایک بہت بڑے سازشی کو، اور جس ٹولے کو وہ یہاں پر رہنمائی کر رہا تھا اور بلیک واٹر کی تنظیم کو بھی کنڈکٹ کر رہا تھا، اس کو واپس امریکہ بھجوا دیا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ISI نے، جس کا ماضی قریب اور بعید میں بڑا نام سننے کو ملتا رہا ہے، اس پورے معاملے میں پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے. مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت نے پاکستان اور عوام کے ساتھ غداری کی ہے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے. اب اس ملک کے اندر اگر کچھ ہوتا ہے تو کوئی نہ کہے کہ ایکسٹریمزم جنم لے رہا. جب قانون کی عملداری نہ ہو سکے، جب سازشیں بروئے کار آئیں، جب حکومتیں قوم کا اور ملک کا کیس پلیڈ کرنے کے بجائے دشمنوں کا کیس پلیڈ کریں تو ایکسٹریمزم پیدا ہوتا ہے. ہم لوگوں کو منظم کریں گے کہ لوگ ایکسٹریمزم نہ ہوں، اور فی الواقع ان حکمرانوں کو جو غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، شہباز شریف بھی اور آصف علی زرداری بھی اور ISI بھی کٹہرے کے اندر ہے، وہ بھی جواب دہ ہے. ان تینوں کو تینوں سے ہمارا یہ سوال ہے کہ تم نے ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے قوم کے جذبات کا، قانون کے لحاظ اور پاس کا اور قوم کے مقدمے کا کیا کیا. ان تینوں کاؤنٹس کے اوپر یہ سارے لوگ فیل ہوتے ہیں اور عملاً امریکہ کے غلام ابن غلام نظر آتے ہیں. بہت شکریہ. دیکھیے، ایسی حکومت سے ملک کو اور عوام کو کوئی دلچسپی نہیں ہے جو امریکہ کے ایجنڈے پر کام کرتی ہو، جو زندگی کے تمام دائروں اور معاملات میں امریکہ کی ڈکٹیشن قبول کرتی ہو اور فوج کو بھی ڈو مور کے حوالے سے یاد کرتی ہو، اور ملک کے اندر چاہے معیشت ہو یا تعلیم ہو، تمام دائروں میں امریکی ڈو مور جو ہے اسی کو بروئے کار لاتی ہو. اس لیے ہم تو پورے ملک کے اندر ایسا پریشر بلڈ اپ کریں گے جس سے آزادی کا نعرہ، خود مختاری کا رویہ
اور اپنے فیصلے خود کرنے اور اپنے پیروں پر خود کھڑے ہونے کی بات ہوگی، اور ہم لازماً یہ بات کہیں گے کہ امریکہ سے تعلقات پر نظر ثانی کی جائے۔ دیکھیے ابھی تو کل کا دن تو ہم ایجیٹیشن کے حوالے سے اور مظاہروں اور ریلیوں کے حوالے سے گزاریں گے، لیکن تحریک آگے بڑھے گی تو اس کے مطابق اعلان کریں گے۔ دیکھیے جس طرح میں سب کے خلاف بات کر رہا ہوں جو اس کے اندر فریق ہیں، میں نے ISI کے بارے میں بھی بات کی ہے، پنجاب کی حکومت کی بھی بات کی ہے، مرکزی حکومت کی بھی بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی عوام کے درمیان لوگ آئیں گے اور نکلیں گے وہ اس پورے ایجنڈے پر اور امریکہ کی غلامی پر بات کریں گے۔ ویسے مجھ سے زیادہ تو آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، لیکن چلیے تھوڑا بہت میں بھی سمجھتا ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کا اس ملک سے اس وقت جانا جو ہے وہ کسی اہم معاملے کی کڑی نہیں تھا، بلکہ وہ بہت اہم معاملے کی کڑی تھا، اور اس سازش کے اندر یہ دونوں بھائی بھی شریک ہیں، اور قوم کے خلاف انہوں نے سازش کی ہے، ہماری آزادی کو انہوں نے گروی رکھا ہے، اس کا بدلہ ان کو ضرور ملے گا، اور انشاءاللہ کٹہرے کے اندر یہ کھڑے بھی ہوں گے اور عوام کے غیظ و غضب کا انشاءاللہ نشانہ بھی بنیں گے۔ بہت شکریہ، بڑی نوازی۔